اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص منہ کے بل یعنی اوندھا چل رہا ہو اور جو سیدھا سیدھا چل رہا ہو، ان دونوں میں جو ہے سب سے زیادہ وہی پہنچیں گے جو بالکل سیدھا سیدھا، یعنی کل قیامت کے دن کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ منہ کے بل چلا کر کے جو ہے میدان محشر میں جمع کریں گے، اور جو مومن ہوں گے وہ سیدھے سیدھے یعنی پاؤں کے سے جو ہے چل کے آئیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے انشأکم، تمہیں پیدا کیا، تمہیں کیا ہے پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے جس سے ہم اور آپ کیا ہیں سنتے ہیں، والابصار، اور آنکھیں بنائی، والافئدہ، اور دل بنائے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم میں سے بہت کم لوگ جو ہے میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یعنی کہ اتنی ساری چیزیں ہم نے تمہیں بنائے، اور دیکھیے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ تمام اپنے جسم کی جو باڈی ہے، باڈی میں تمام چیزوں کا جو سب سے اہم جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ دل اگر خراب ہو جائے تو پورا جسم ہمارا کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کر رہا کام کرنے کا۔ جب انسان کا دل نہیں کرتا کوئی کام کرنے کا تو انسان پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب بیٹھ گیا تو بیٹھے ہی رہ گیا، پھر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر جو ایک گوشت کا جو لوتھڑا ہے وہ اگر ٹھیک ہے تو پورا جسم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہے دل۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر کان اور آنکھ، اور آخر میں فرمایا کہ والافئدہ، یہ ساری چیزوں کا جو ہے سمجھیے مرکز جو ہے وہ دل ہے۔ اور فلاسفہ جو ہے، جو سائنسداں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جسم کا جو مرکز ہے جو سب سے اہم ہے وہ ہے دماغ۔ تو یہ سائنسداں کا کہنا ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے تو وہ ہے دل۔ تو ہمیں حدیث کی طرف زیادہ دیکھا جاتا ہے جی۔ اور آگے اتنی ساری چیزوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم میں سے بہت کم لوگ جو ہے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، نہیں۔ شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3-4 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلائے، گنوائے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جس سے والضحیٰ میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شریعت کا علم نہیں تھا تو میں نے آپ کو شریعت کا علم دیا۔ تو اس کا شکریہ اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ جو علم میں نے آپ کو دیا ہے اس علم کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں، لوگوں کے سامنے بیان کریں، لوگوں کو سکھائیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے شکریہ ادا کرنے کا مطلب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو جو ہے فقیر، یعنی کہ آپ مالدار نہیں تھے، غنی نہیں تھے، تو میں نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو غنی کا اب جب میں نے آپ کو غنی کیا ہے تو اس کا شکریہ اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی غنی والا معاملہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی اگر آپ کے پاس آئے غریب آدمی، فقیر آدمی، تو ان کے دماغ کے اندر اس طرح کی باتیں کریں، ان کو اس طرح سے موٹیویٹ کریں کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے مجھے وہ اللہ کا کیا ہے؟ شکر ہے، اور بہت کچھ دیا ہے۔ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے پاس مال نہیں تھا تو میں نے آپ کو جو ہے مال سے نوازا۔ تو اس مال کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی اگر آپ کے دروازے پر مانگنے والا آئے تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ان کو جھڑکیں نہیں،
آپ ان کو ڈانٹیں نہیں، آپ ان کو دس طرح کی باتیں نہ سنائیں، بلکہ آپ ان کو دے دیں۔ کیا ہے؟ ان کو آپ دیں۔ یہ ہے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ۔ شکریہ ادا کرنا مطلب یہ نہیں کہ جی الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، نہ، بلکہ شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیب سے پیسہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، تب شکریہ ادا ہوتا ہے اللہ کا، ہے کہ نہیں؟ صرف یہ کہہ دینے سے نہیں انشاءاللہ نماز ادا کریں گے، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، تو صرف مسلمان کہہ دینے سے کیا ہے؟ کام نہیں چلے گا، بلکہ عمل سے ہمیں دکھلانا ہوگا کہ ہم واقعی میں اللہ کا کیا ہے؟ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے، تو ہم عمل سے بھی کیا کریں کہ یہ جو اللہ نے جو آنکھ دیے ہیں، تو اس کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آنکھ سے ہم جو ہے ناجائز چیزوں جو ہے نہ دیکھیں، جو غلط فلمیں ہیں، جو گندی گندی چیزیں ہیں، اور اس آنکھ کو جو ہے بد نظری سے بچائیں۔ یہ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اچھی چیزیں دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جو ہے قرآن و حدیث کی باتوں کو یعنی کہ اس کا مطالعہ کریں، اچھی باتوں کا جو ہے کتابوں کا مطالعہ کریں، یہ ہے۔ اور کان کا شکریہ ادا کرنا یہ ہے کہ ہم وہ چیز سنیں جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ گانا سننے سے بچیں، ہے کہ نہیں؟ غلط چیزوں کو سننے سے بچیں۔ کہیں اگر برائی ہو رہی ہو تو اس برائی کو سننے سے بھی ہم کیا کریں؟ بچیں۔ اس لیے کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی مجلس میں برائی ہو رہی ہو، کسی کی غیبت ہو رہی ہو، تو جو غیبت کر رہا ہے تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی، وہ تو سمجھے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن جو سن رہا ہے شوق سے، اس کو بھی اس کا گناہ کیا اس کو ملے گا۔ اس لیے کہ جہاں کہیں بھی غیبت ہوتی ہے کسی کی، تو انسان بہت غور سے سنتا ہے کان لگا کے، پھر سے کہو تو ذرا کیا بات ہے۔ بہت مزہ آتا ہے سننے میں کسی کی برائی، ہے کہ نہیں؟ کہیں پر اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو اس وقت انسان بہت شوق سے سنتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی مجلس سے تم فوراً کیا کرو؟ اٹھ جاؤ۔ پہلے تو منع کرنا ہے، اگر نہ مانے تو بھلائی اسی میں ہے کہ اس مجلس سے آپ اٹھ کر کے چلے جائیں۔ تو یہ بھی ہے کان کا شکریہ ادا کرنا ہے جی۔ اور دل کا شکریہ ادا کرنا یہ ہے کہ اس دل کو اللہ کی محبت سے سجا کے رکھیں، غیروں سے محبت نہیں، دنیا کی لالچ میں نہ آئیں، دنیا کی چیزوں سے محبت نہ کریں، بلکہ کس سے محبت کریں؟ اللہ سے محبت کریں۔ جس اللہ نے اس دل کو بنایا ہے، اس دل کے بنانے والے سے کیا کریں؟ اللہ جو ہے اس سے محبت کریں، یہ ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہیں زمین کے اندر جو ہے کیا ہے؟ پھیلا دیا ہے، یعنی تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے، اور تم سب کے سب جو ہے زمین میں پھیل گئے ہو۔ پھیلے ہیں کہ نہیں؟ کہاں آدم علیہ السلام ایک اکیلے آئے تھے، ہے کہ نہیں؟ ان کے بعد جو ہے نسلیں جو ہے زیادہ اتنی ہو گئی کہ جو ہے پوری زمین جو ہے بھر گئی، اور اللہ نے جگہ جگہ جو ہے انسانوں کو پھیلا دیا جی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو جس طرح اللہ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلا دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے جو ہے میدان محشر میں کیا کریں گے؟ جمع کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ لگاتار کوئی بھی انسان نہیں مرتا ہے کہ نہیں؟ آج اس کی باری ہے تو کل اس کی باری ہے، پرسوں اس کی باری ہے، یعنی کہ ہر روز کوئی نہ کوئی کیا ہے انتقال ہوتے رہتا ہے، اور جو ہے اس کی تعداد بھی کم ہوتی جاتی ہے، اور جتنا انتقال ہو رہا ہے اتنے بچے پیدا بھی ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ زمین کے اوپر سے لوگوں کو اٹھاتے جائیں گے، کچھ لوگ آتے جائیں گے، بچے پیدا ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب لوگ جو ہے انتقال ہو جائیں گے، اور پھر سب کو جو اکٹھا جو ہے چن کے سب کو جمع کر کے میدان محشر کی طرف سب کو جمع کریں گے۔ یہ دکھاتا ہے کہ سیریا میں اللہ کا عرش دکھاتا ہے کہ اس جگہ لگے گا اللہ کا عرش۔ یوٹیوب پہ بہت کچھ ہے، یوٹیوب پر جو ہے یوٹیوب پر جو ہے بہت کچھ ہے، مگر سیریا میں ہوگا بتاتے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کافر لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم واقعی میں سچے ہو
اور جس عذاب کا تم جو ہے ہم سے وعدہ کر رہے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناتے تھے اور جگہ جگہ پر جو ہے کافروں کو جہنم کا عذاب کے بارے میں بتلاتے تھے تو کافر لوگ مذاق میں کیا ہے، مذاق میں، ہنسی مذاق میں چل رہے ہیں، اللہ کے نبی یا بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھا محمد تم بہت کہتے ہو عذاب کے بارے میں، تھوڑا عذاب لے کر کے تو آؤ دکھاؤ ذرا کیسا عذاب ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر انسان بہت مذاق، اور خاص طور سے ان لوگوں کے سامنے اور مذاق جو لوگ اگر کچھ اچھی باتیں اور سمجھانے والی باتیں اور اس کی شہرت اگر زیادہ ہو جائے تو پھر تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامنے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ چڑھا رہا ہے مذاق میں، لیکن ہر ایک چیز کا اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس دنیا کے اندر دیکھیے ایک چیز ہے کہ جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ یہ ہوگا، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، یہاں نہیں تو آخرت میں، ہے کہ نہیں؟ یہاں نہیں تو کیا ہے؟ آخرت میں۔ لیکن آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، یہاں کا عذاب، یہاں کی مصیبت انسان جھیل لیتا ہے کسی طرح، لیکن آخرت میں ایسا ہوگا کہ وہاں کا عذاب بہت کٹھن ہے۔ کٹھن اس حساب سے ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان آپ کا ساتھ نہیں دے گا، چاہے بیوی ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر دنیا کے اندر مصیبتیں آ جاتی ہے تو آپ کا بیٹا ساتھ دے گا، آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا ہیلپ کرے گا، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے گی، ہیلپ کر دے گی۔ تو دنیا کے اندر اگر کچھ مصیبتیں آ جائے تو اس کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہاں بہت سخت ہے جی۔ لیکن عذاب تو ہوگا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو، سامنے والے کو، جیسے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگے کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ ایسی باتیں بتلا دیجئے جو ہم زندگی میں عمل کریں اس پر۔ تو مولانا نے فرمایا کہ کوشش یہ کرو کہ کوئی تمہاری شکایت اللہ کے سامنے نہ کرے، یعنی کہ تم نے کسی کو تکلیف پہنچایا اور سامنے والا بہت کمزور بندہ ہے، وہ تم سے بدلہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن وہ تمہارے سامنے نہ روتے ہوئے اللہ کے سامنے جا کے روتا ہے اور اللہ سے شکایت کرتا ہے، تو یہ بہت خطرناک ہے، اس سے بچو۔ کوشش یہ کرو گے کہ تمہاری شکایت کوئی بھی انسان اللہ سے نہ کرے، بس اتنا تم بچو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان دوسرے کو شکایت کا موقع دے گا تو وہ اس حساب سے دے گا کہ جب آپ کسی کو تکلیف پہنچائیے گا تبھی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تو یہی سکھلا کے چلے گئے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کے زبان اور ہاتھ دونوں سے محفوظ رہے، بچ کے رہے۔ اس لیے کہ ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچتی ہے کہ کسی کو آپ نے ایک تھپڑ لگا دیا ناحق، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہوا، اور کبھی کبھی انسان زبان کے ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ اس لیے ہم لوگ بھی اپنی زندگی کے اندر کوشش یہ کریں کہ ہماری ذات سے، میری اپنی ذات سے کسی سامنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہاتھ سے اور نہ زبان سے جی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، کہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب ہوگا، حساب کتاب کب ہوگا، اور جو ہے سو قبر کے اندر کیا ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا، ان سب کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے جی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو صرف صاف صاف تمہیں ڈرانے والا ہوں، یعنی میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میں تمہیں کھول کر کے اور اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں اور صاف صاف لفظوں میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اس کو آپ مت لیجئے، یہ صحیح ہے، یہ لے لیجئے، آپ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، یہ غلط راستہ ہے، یہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، اس پہ آپ مت جائیے، اس میں آپ پھنس جائیے گا بس۔ تو نبی کی ذمہ داری اور سامنے والے جو علماء کرام ہیں ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ محبت سے لوگوں کو سمجھا دے، محبت سے لوگوں کو بتلا دے کہ یہ مسئلہ میں یہ باتیں ہیں، بس۔ باقی ہم کسی کو زبردستی کیا ہے
نہیں کر سکتے ہیں، نہ کسی کو ہم زبردستی سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں اور نہ کسی کو ہم زبردستی غلط راستے پر لا سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سے یہی مخاطب ہو کے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، آنکھ کان دل یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں، تو پھر بھی انسان کیا ہے بہت کم لوگ شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت ہم کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک واقعہ ہے، اس کو بیان کر کے ختم کرتے ہیں مختصر میں۔ کتابوں میں لکھیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو بہت مالدار اور وہ تاجر تھا، بہت مالدار تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی آنکھ کی روشنی جو ہے چلی گئی، یعنی بینائی ختم ہو گئی، اندھے ہو گئے۔ تو بہت سارے ڈاکٹروں سے دکھایا، بہت دعائیں کی، لیکن آنکھ کی روشنی کیا ہے واپس نہیں آئی۔ تو ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا بازار سے، اس کے ساتھ جو بھی تھے جو ان کو لے کے جا رہا تھا، تو ایک بغل میں جو ہے ایک شخص تھا جو ٹماٹر بیچ رہا تھا، یعنی اس کو آواز سنائی دی کہ فلاں آدمی ٹماٹر بیچ رہا ہے، جیسے آواز لگاتا ہے نا کہ آئیے 10 روپے کے جی 10 روپیہ کے جی۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک بات میں کہتا ہوں، یہ جو ٹماٹر والا ہے یہ اگر مجھ سے پوری دولت جتنی بھی میری زمین جائیداد گھر ہے یہ مجھ سے سب لے لے، بس یہ مجھے جو ہے اپنا ایک آنکھ دے دے، میں اس پر راضی ہوں۔ مطلب یعنی کہ میرے پاس جتنی بھی دولتیں ہیں کسی کام کا ہی نہیں ہے، آنکھ کی روشنائی نہیں ہے۔ یہ اگر مجھ سے کہے کہ آپ مجھے پوری دولت دے دیجئے، اور ٹماٹر والا جو ہے کہے کہ میں آپ کو ایک آنکھ دے دیتا ہوں، تو میں اس پر بھی راضی ہوں، میں اس کو پوری دولت دے دوں گا۔ لیکن یہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں دے گا ایک آنکھ، ہے کہ نہیں؟ انسان ایک اپنے گھر ہی جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے وہ کسی انسان کو نہیں دیتا ہے، دے دیتا ہے کچھ لوگ، لیکن پورے جسم کا حصہ کوئی بھی انسان کاٹ کے نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں دیں بھائی؟ چاہے آپ ان کو کتنی بھی دولت دے دیجئے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ کانیں دی ہیں جس سے ہم سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے دل دیا جس سے ہم اس دل کو جو اللہ کی محبت سے کیا کریں، اس کو سجائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔